میرے ساتھ نکالیے زبور نمبر 69، زبور 69 اور اس کی 16ویں آیت خدا کے پاک کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے۔ سام نمبر 69 ورس نمبر 16 داؤد کا یہ مزمور ہے، اور 16ویں آیت میں یوں لکھا ہے: اے خداوند مجھے جواب دے کیونکہ تیری شفقت خوب ہے، اپنی رحمتوں کی کثرت کے مطابق میری طرف متوجہ ہو، آمین۔ اے خداوند مجھے جواب دے کیونکہ تیری شفقت خوب ہے۔ اب دیکھیں، وہ اس بات پر سٹریس نہیں دے رہا کہ خداوند میں کتنا اچھا ہوں، میں کتنا نیک ہوں، میں کتنا مہربان ہوں، میں کتنا رحم دل ہوں۔ کئی بار ہم خدا کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ خداوند دیکھ میرے سے تو کوئی برائی نہیں، میں تو نمانا جہا بندہ ہوں۔ کئی بار ہم اپنی غربت خدا کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ خدا ہماری غربت کو دیکھ کے ہم پہ ترس کھا لے۔ داؤد ایسا نہیں کر رہا، داؤد ایک الگ طریقے سے دعا کر رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کیونکہ تیری شفقت خوب ہے۔ اے خداوند مجھے جواب دے۔ جواب کیوں دے؟ کیونکہ تیری شفقت خوب ہے، میں جیسا بھی ہوں تو اپنی شفقت کے مطابق مجھے جواب دینے پر قادر ہے، آمین۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ کو خدا کی شفقت کا مکاشفہ ہو کہ خدا مجھ سے محبت کرتا ہے، خدا مجھ سے پیار کرتا ہے۔ جیسے ابھی میں نے بات کی کہ بچے جو ہیں وہ چیزوں کو لینے کے لیے کتنے ٹرکی ہیں، انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ چیز لینی ہے اور میں نے اس پہ سٹریس دینا ہے۔ وائز ہے، اس نے کوئی چیز کھانی ہو، یہ بار بار میرے کان میں آ کہتا ہے پاپا پاپا پاپا، ایک بار دو بار، میں تیسری بار اسے ریجیکٹ کرتا ہوں، چوتھی بار، پانچویں دفعہ کہتا آ یار تینوں لے ہی دیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایک بات سوچتے ہیں، اچھا یار ہونا میں کم کر کے ہی چھڑاں گا، اگلے دن ہمیں خود بھول گیا ہوتا۔ بچے ہم سے زیادہ فوکسڈ ہیں، ہم فوکسڈ نہیں ہیں، ہم بکھری ہوئی ذہنیت کے ساتھ، بکھری ہوئی سوچ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ایک دن ہمارا ارادہ کچھ ہوتا ہے، اس سے اگلے دن ہمارا ارادہ کچھ اور ہوتا ہے، اس سے اگلے دن ہم کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں، اس سے اگلے دن ہم کسی کو پسند کر رہے ہوتے ہیں، اس سے اگلے دن کسی کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ بس ہماری زندگی اسی میں گزر رہی ہے، ہم فوکس نہیں ہیں، ہمارے پاس ایک ٹارگٹ نہیں ہے۔ پولوس ہمیں ایک ٹارگٹ دیتا ہے، کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو، اور دوسری بات وہ یہ کہتا ہے کہ میں نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں۔ نشان کیا ہے؟ نشان وہ گول ہے، وہ ٹارگٹ ہے، وہ کام ہے جو خدا نے اسے کرنے کے لیے کہا ہے یا دیا ہے، جو خداوند میں رہ کر اس کی ڈیوٹی ہے۔ وہ کہتا ہے میں اس کی طرف دوڑا جاتا ہوں، باقی مجھے اور کسی چیز کی پرواہ اور فکر نہیں ہے۔ اور اس میں کئی زگ زیگ آئیں گے، لیکن اس کا دھیان ادھر لگا رہنا چاہیے۔ اگر تو وہ اس نشان کو دیکھتا رہے گا، جیسے ایک دوڑنے والا جو 100 میٹر کی دوڑ دوڑتا ہے، وہ کسی کو نہیں دیکھتا، وہ صرف اس ربن کو دیکھ رہا ہوتا ہے جس کو اس نے جا کے ٹچ کرنا ہوتا ہے۔ اور جب وہ اس ربن کو جا کے ٹچ کرتا ہے، اس کے بعد وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، آڈینس کہاں ہے، میرے مخالفین کہاں پہ ہیں۔ اگر وہ ادھر ادھر مخالفین کو دیکھنے لگے تو 100 میٹر کی ریس تو چند سیکنڈ میں ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک ایسی سپرنٹ لگاتا ہے جس میں اس نے اس ربن تک سب سے پہلے پہنچنے کی پریکٹس کی ہوتی ہے، اور سب سے پہلے پہنچنے کے لیے وہ جان مارتا ہے۔ تو بچے جو ہیں وہ بڑے فوکسڈ ہیں، لیکن ہم بڑے ہوتے ہوئے فوکسڈ نہیں، بلکہ ہمارا فوکس بکھرا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی آپ نے تصویریں کھینچی ہوں تو تصویریں بلر ہو جاتی، ایسے دھند سی آ جاتی۔ اس کی ریزن ہے کہ آپ نے فوکسڈ ہو کے نہیں کھینچا، آپ کا ہاتھ ہل گیا۔ جب آپ تصویر کھینچنے لگے تو تسی انجا ہاتھ کر دیتا، بٹن تو دبا دیا، تصویر تو آ گئی۔ کیوں جی یشوا؟ ایسے ہوتا ہے نا، دھندلی ہو جاتی، کیونکہ وہ انفوکسڈ ہو گئی۔ جب وہ فوکسڈ ہوگی تو وہ بالکل ایک کلیئر تصویر ہمیں سیو کر کے دے گا، کیونکہ ہم نے ایک اچھی تصویر کھینچی۔ اسی طرح سے ہمیں بھی فوکس ہونے کی ضرورت ہے، ہم بہت سی چیزوں میں فوکس نہیں ہیں۔ اسی لیے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہمیں لکھنا چاہیے، ایک یا دو باتیں ایسی ضرور لکھیں اپنی بائبل میں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کا دار و مدار ہے۔ ایک پوائنٹ میں آپ کو دیتا ہوں، خداوند میں کبھی تجھ سے جدا نہ ہوں، میں ہر حالت میں تیرے ساتھ وفادار ہوں۔ یہ اپنی بائبل میں لکھ کے رکھ لیں، ہر روز اس کو پڑھیں، ہر روز اس کے لیے دعا کریں۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جو آپ کو پروٹیکشن بخشے گی۔ ہر روز آپ خدا سے کہیں کہ خدا میں تجھ سے جدا نہیں ہونا چاہتا۔ اس کے اندر فل پیکج ہے، کیونکہ کرائسٹ نے آپ کے لیے وعدہ فرما دیا ہے کہ بھی میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک سائڈ تو تار آ رہی ہے، ارتھ آ رہا ہے، اسی صرف نال اٹیچمنٹ کرنی۔ واڈا کی تار باہر تک آ جائے اور ہم اندر سے تار باہر نہ لے کے جائیں اور اس کو جوائنٹ نہ کریں تو ہمارے گھر کے اندر لائٹ تو نہیں آ سکتی۔ اسی طرح سے اگر خدا ہم تک اپنی برکات کی رسائی ممکن کرنا چاہتا ہے، خدا اس کو ہماری ڈور بیل تک لے آیا، لیکن ہم اندر سے ان برکات کو ریسیو کرنے کے لیے کنیکشن نہیں دے رہے۔ سپوز واڈا یہاں پہ تار لگا دے، ساری وائرنگ ہی نہ ہوئی ہے کار دی،
باہر آپ ایک بلب ٹانگ سکتے ہیں، آپ کے گھر میں اندھیرا ہی رہے گا کیونکہ آپ نے وائرنگ نہیں کی ہوئی. جب آپ کے گھر میں وائرنگ ہے، جب آپ کے گھر میں تاریں بچھی ہوئی ہیں اور آپ نے ایک موٹی تار اپنے میٹر سے نکال کے آپ نے اس کے ساتھ جوائن کر دی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کے گھر میں بجلی آئے گی. یہ ایک باٹم لائن میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایک بنیادی چیز بتا رہا ہوں کہ خداوند میں کبھی تجھ سے جدا نہ ہوں، مجھے اپنے ساتھ رہنے کا فضل. اور جب آپ یہ دعا ہر روز کریں گے، اٹھ کے ہر روز آپ چلتے پھرتے یہ دعا کرتے رہیں گے، تو آپ کی ساری زندگی شیپ اپ ہونا شروع ہو جائے گی. کیونکہ پھر آپ کو یہ چیز کی سمجھ خدا دینا شروع کرے گا کہ بیٹا اگر تو نے میرے ساتھ کنیکٹ رہنا ہے تو پھر تجھے یہ چیزیں کرنی ہوں گی، پھر تجھے یہ کام کرنے ہوں گے، پھر تجھے یہ چیزیں سوچنی ہوں گی، پھر تو نے یہ باتیں کرنی ہیں، پھر تو نے یہ چیزیں سننی ہیں، پھر تو نے یہ چیزیں دیکھنی ہیں. پھر آپ کی زندگی میں اس بھید کو خدا کھولنا شروع کرے گا جس سے ہماری اسپرچول ترقی ہوتی ہے، روحانی ترقی ہوتی ہے. خداوند میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. جب ہم خدا کے ساتھ ہیں، جب ہم اپنے باپ کے ساتھ ہیں، تو ہم حاجت مند کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیسی چیز ہے یہ؟ لیکن ادھر شیطان ساڑھا دھیان نہیں جان دیتا، وہ ہمیں ان چیزوں کی طرف بھٹکائے رکھتا ہے، یہ مانگ لے، یہ مانگ لے، یہ مانگ لے. یسوع مسیح نے بھی یہی کہا تھا کہ پہلے تم اس کی راست بازی اور اس کی بادشاہی کی تلاش کرو، تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گی. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم چیزیں مانگ رہے ہیں، ہم خدا کی راست بازی کے بھوکے اور پیاسے نہیں ہیں، ہم خدا کی بادشاہی کی تلاش میں نہیں ہیں، ہم خدا کی قربت کے متلاشی نہیں ہیں. جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، ویسے ہے خدا میری روح تیری پیاسی ہے. جب جانور کو پیاس لگتی ہے جنگل کے اندر تو وہ کچھ اور نہیں سوچتا، وہ جھرنے کی طرف جاتا ہے. وہ کدھر جاتا ہے جی؟ جھرنے کی طرف جاتا ہے، کیونکہ اس کو پیاس لگی ہوتی ہے. سب کچھ بھول جاتا ہے، وہ پھر بھاگتا ہے جھرنے کی طرف جب تک وہ پانی نہ پی لے. اسی طرح سے جب ہمیں یہ پتا ہے کہ خدا کے بغیر ہماری زندگی کا کوئی مقصد اور مصرف ہے ہی نہیں، تو پھر ہم خدا سے ہٹ کے دوسری چیزیں کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو داؤد کو یہ بھید پتا ہے کہ خدا بہت شفیق ہے، خدا بہت مہربان ہے. اے خداوند مجھے جواب دے کیونکہ تیری شفقت خوب ہے. اور آگے دیکھیں اس جملے کو وہ مزید وسیع کرتا ہے، اپنی رحمتوں کی کثرت کے مطابق میری طرف متوجہ ہو. اپنی رحمتوں کی کثرت، خدا کی رحمت کی کثرت کیا ہوگی؟ جب ہم کسی پہ مہربان ہو جائیں، ہم اس کو سب کچھ اٹھا کے پایا بھی لے جا، اے بھی لے جا، اور رکھ لا، کوئی گل نہیں، کوئی گل نہیں، ہم اس کو دیتے ہیں کیونکہ ہم اس پر مہربان ہوئے ہوتے ہیں. ہمارا دل اس کے لیے اس وقت محبت سے بھرا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں یار، تو میرا بیٹا ہے، لے جا لے جا. جب خدا کسی پہ مہربان ہو جائے، سوچیں اس کے پاس تو اس پوری کائنات کی دولت ہے، اس کے پاس اس پوری کائنات کا اختیار ہے، اس کے پاس اس کائنات کی ہر ایک چیز ہے، وہ جس کی طرف مرضی چاہے اس کو موڑ دے. کیوں جی؟ جس کی طرف چاہے مرضی اس کو موڑ دے. غریب ترین آدمی دنیا کا امیر ترین آدمی بن جائے. جیسے ابھی چند دن پہلے میں نے ایک بایوگرافی ختم کی ہے جیک ما کی. جیک ما جو علی بابا کا آنر رہا ہے، حالانکہ وہ دنیا کا اس وقت امیر ترین آدمی ہے، دنیا کے امیر ترین آدمیوں میں سے ایک ہے. اور یہ وہ شخص ہے جس کو کم از کم 40 سے 45 نوکریوں سے ریجیکٹ کیا گیا. لاسٹ جو اس نے جاب کے لیے اپلائی کیا تھا وہ تھی ویٹر کی جاب، کہ سر جی ویٹر ہی رکھ لو، پلیٹاں تو لو. انہوں نے کہا نہیں تو اس قابل بھی نہیں، نکل جائے. تو پلیٹیں دھونے کے لیے بھی اس کو نہیں دیں، اس کو ویٹری کا کام بھی نہیں دیا، اس کو ڈش واشنگ کا کام نہیں دیا، اس کو نکال دیا گیا. لیکن وہ شخص لگا رہا. بس خدا اس پر مہربان ہوا. خدا جب اس پر مہربان ہوا تو اس شخص نے اتنی بڑی کمپنی کھڑی کر دی ہے کہ آپ بلیو کریں کہ دنیا کی اس وقت وہ لارجسٹ کمپنیوں میں سے کمپنی ہے. اور وہ کمپنی کیا ہے؟ آن لائن سیل پرچیز کرتے ہیں. وہ انٹرنیٹ پہ آپ جائیں، آپ علی بابا لکھیں اور آپ وہاں سے کچھ بھی خرید لیں. جیسے امیزون ہے، امیزون کے ساتھ ہی علی بابا بھی اس کے مد مقابل آپ کو نظر آئے گی. اور بلینز آف ڈالرز کا اس کی آپ کیا کہہ لیں کہ اس کی ورتھ ہے. اتنا پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے، پاکستانی گورنمنٹ کے پاس، جتنا اس کے پاس ہے. یہ حیرت انگیز بات ہے کہ نہیں کہ ایک ایسا آدمی جس کو اس کے ملک میں کوئی جاب دینے کے لیے تیار نہیں، وہ لاکھوں لوگوں کو جاب دے دے. تو جب خدا کسی کی طرف رخ موڑ دے کسی چیز کا تو پھر اس کو کون روک سکتا؟ تو داؤد یہ کہتا ہے کہ خداوند اپنی رحمتوں کی کثرت کے مطابق میری طرف متوجہ ہو. بات فوکس کی ہے، ہم فوکس نہیں ہیں. ہم اپنی دعاؤں کو کینسل کرنے والے لوگ ہیں، اپنے ہی رویے سے، اپنی باتوں سے. اور ہمارا رویہ جیسے دن میں کئی فیز آتے ہیں، اسی طرح سے ہمارا رویہ، جیسے رات ہوتی ہے دھند نکل آتی ہے، دھوپ نکل آتی ہے، بادل آ جاتے ہیں، اسی طرح سے ہمارا اندر کا ماحول ہے، بدلتا رہتا ہے. کبھی ہم ایمان میں ہوتے ہیں، کبھی ہم بے ایمان ہو جاتے ہیں، کبھی ہم غصے میں آ جاتے ہیں، کبھی ہم بالکل ہی کول ہو جاتے ہیں، کبھی ہم شک کرنے لگ جاتے ہیں، کبھی ہم ایمان میں کھڑے ہو جاتے ہیں. مطلب ہمارا کوئی سٹینڈ نہیں. ایک گھڑی کے اوپر جو واٹر پروف ہے
اگر اس پہ پانی گر جائے تو اس کو کچھ نہیں ہوتا. اسی طرح اگر ایک مسیحی ایماندار ہے اس کو کہیں تو اسٹیبلٹی دکھانی چاہیے اپنے رویے کے اندر، اپنے ایمان کے اندر. ایک گھڑی جو لکھ دیتی ہے کہ یہ واٹر پروف ہے، کمپنی لکھ دیتی ہے واٹر پروف واچ ہے، جب اس پہ پانی گر جائے تو اس کو ہوتا کچھ نہیں، واقعی واٹر پروف ہوتی ہے. اس میں پانی نہ جانے کی انہوں نے کیپیسٹی رکھی ہوتی ہے کہ وہ پانی اس کے اندر جاتا ہی نہیں. انہوں نے اس کی ساخت ایسی رکھی ہے، باڈی ایسی بنائی ہے کہ پانی اس کے اندر جاتا نہیں، اور اگر چلا بھی جائے تو اس کے اندر کے پرزوں میں ایسی کیپیسٹی ہے کہ وہ پانی کو برداشت کر لیتے ہیں. پانی اس کے اندر سے سوکھ جاتا ہے، پرزے کام کرتے رہتے ہیں. ایک ایماندار کیا اتنا کمزور ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس پہ اثر انداز ہو رہی ہیں، وہ اس کو ڈسٹرب کر رہی ہیں، اس کو پریشان کر رہی ہیں. تو ہمیں خدا کی رحمت کی طرف، خدا کی شفقت کی طرف متوجہ ہونے کی. تو میں یہ کہوں گا آپ سے کہ آپ ضرور فوکس پریئر کریں. اور ایک چیز میں نے آپ کو بتائی ہے کہ آپ خدا سے کہیں کہ خداوند مجھے اپنے ساتھ جڑے رہنے کا فضل دے، مجھے اپنے ساتھ جڑے رہنے کا شرف عنایت کر دے. اگر یہی دعا ہم ڈیلی اٹھ کے کریں اور اسی پہ کھڑے رہیں تو ہماری زندگی سنور جائے گی، کیونکہ خدا ہماری طرف ہے، ہم خدا کی طرف نہیں. ہمارا دھیان بھٹکا ہوا ہے. خدا ہمیں بلیس کرنا چاہتا ہے لیکن ہم برکت پانے کے لیے تیار. جبکہ داؤد اس بھید کو جانتا ہے، وہ اپنی کوئی کوالٹی خدا کو نہیں بتا رہا کہ خدا ہم دیکھ، جیسے وہ شخص آپ کو پتا ہے ہیکل میں آیا تھا اور خدا میں دائی کی بھی دیتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں اس میں سول لینے والے کی طرح نہیں. داؤد نے اپنی کوئی اچھائی خدا کو نہیں بتائی. داؤد کے مزامیر میں آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ وہ خدا کی تعریف کرتا ہوا آپ کو نظر آئے. یہ وہ بھید ہے جس کو ڈیوڈ نے انڈرسٹینڈ کیا تھا، جس کو ڈیوڈ نے سمجھا تھا کہ خدا شفیق ہے، خدا رحیم ہے، خدا مہربان ہے، وہ شفقت سے بھرا ہوا خدا ہے اور وہ اپنے لوگوں پر ہمیشہ رحمت کرتا ہے. یہ تمام مضامین کا داؤد سے بھی ہٹ کے جتنے دیگر مزمور لکھنے والے رائٹرز ہیں ان سب کے پاس یہ مکاشفہ تھا. زبوروں میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ بار بار خدا کی رحمت کا تذکرہ ہوتا ہے، خدا کی شفقت کا تذکرہ ہوتا ہے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد آپ ورشپ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اس کے بغیر ہم ورشپ نہیں کر سکتے. ورشپ ہم اس وقت کرتے ہیں جب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم ایک شفیق خدا کے ہاتھوں میں ہیں، ہم ایک ایسے ماحول میں ہیں جہاں ہمیں خدا نے پروٹیکٹ کر رکھا ہے اور تپالی ہماری طرف نہیں آنے دے گا. اس وقت ہم خدا کی پرستش کرتے ہیں، ستائش کرتے ہیں اور خدا کی محبت کے نغمے گاتے ہیں، اس کی تمجید کرتے ہیں. تو وہ کہتا ہے اپنی رحمتوں کی کثرت کے مطابق میری طرف متوجہ. جب خدا کسی کی طرف متوجہ ہو، جب خدا کسی کی طرف اپنے کرم کی نگاہ کر دے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کسی چیز کی تھوڑ اور کمی کا سامنا ہو سکتا ہے. اس کو ہر چیز وقت پر ملتی ہے. اس کو خدا انسانی فیور دیتا ہے، انسان اس کی فیور میں کھڑے ہوئے. داؤد کا بیٹا جب اس کے خلاف ہوا تو داؤد بھاگا وہاں سے. تو لکھا ہے کہ خدا نے لوگوں کو اس کے ساتھ ملانا شروع کر دی. اور وہ لوگ کون تھے؟ ایسے لوگ تھے جو بال برابر نشانہ لگا سکتے تھے. مطلب آپ ایک لکیر لگائیں، ایک لکیر جو پینسل سے لگائی جاتی ہے بال کی طرح ہی ہوتی. آپ ان کو کہیں جی رائٹ لیفٹ دونوں ہاتھوں سے آپ نے اس لکیر کے اوپر نشانہ مارنا ہے، اور وہ اسی جگہ پہ مارتے تھے دونوں ہاتھوں سے. رائٹ اور لیفٹ ان کے دونوں ہاتھ ایک جیسے ہی چلتے تھے. تو یہ چیز بڑی اہمیت کی حامل ہے، یہ چیز بڑی خاص ہے کہ ہم اس چیز کو اپنے پلے باندھ لیں کہ خدا ہمیں فیور دیتا ہے. کب؟ جب ہم اس کی فیور کے متلاشی ہوتے ہیں. خدا لوگوں کو ہماری فیور میں کھڑا کر دیتا ہے، خدا حالات کو ہماری فیور میں کر دیتا ہے، خدا ہمیں صحت اور سلامتی دے دیتا ہے. یہ ایک بڑی مشکل ہے. کئی بار سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، بیماری نہیں جان چھوڑ رہی ہوتی، ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے پیسے ہوتے ہیں لیکن آپ ان چیزوں کو انجوائے نہیں کر پا رہے ہوتے. اگر آپ تندرست ہیں، آپ کو دوائیاں نہیں کھانی پڑ رہی، تو اس سے بڑی فیور اور کیا ہے؟ کیوں جی؟ اس سے بڑی کو فیور ہے کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں، جو آپ کی بیوی کھانا پکاتی ہے وہ خود بھی کھا کے اس کو ہضم کر لیتی ہے، آپ بھی اس کو ہضم کر لیتے ہیں، آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں. اٹس مین یہ خدا کی فیور ہے. آپ کے گھر میں بچے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں، یہ خدا کی فیور ہے. تو جب ہم خدا کی شفقت کے متلاشی ہوتے ہیں تو خدا ہماری فیور کرتا ہے. کئی بار ہم صرف دولت سے ہی اپنی ترقی کو ناپ رہے ہوتے ہیں کہ یار دولت تو ہمارے پاس نہیں ہے، دوسری چیزوں کو ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ اصل دولت ہے جو خدا نے ہمارے آس پاس رکھی، لیکن ہم انہیں کبھی اکنالج کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم انہیں سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہم ان کو اگنور کرتے رہتے ہیں اور ہم اپنے طریقے سے خدا کے سامنے آتے ہیں اور پھر ہمیں لگتا ہے کہ خدا ہماری نہیں سن رہا، کیونکہ خدا ہماری سن رہا ہوتا ہے، خدا ہمیں جواب بھی دے رہا ہوتا ہے. خدا یہ سوچتا ہے کہ میں تو سب کچھ اس کے لیے کر رہا ہوں لیکن اس کو سمجھ ہی نہیں آتی، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا. تو داؤد نے ہم پر یہ بات ظاہر کی ہے کہ خدا ہمیں جواب دیتا ہے. کیوں جواب دیتا ہے؟ کیونکہ خدا بہت شفیق ہے، وہ ہم پر شفقت کرتا ہے، وہ ایک مہربان باپ ہے. تو ہم نے جب بھی خدا کے سامنے آنا ہے، ہم نے خدا کی شفقت
کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ خدا بہت مہربان ہے، میں جس ہستی کے پاس جا رہا ہوں وہ ضروری میری سنے، وہ میری بات کو سن لے گا، وہ میری بات کا جواب دے گا۔ آمین۔ بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کی تکلیف مصیبت لے کر جائیں کہ جی انہوں نے مجھے بڑا ستایا، انہوں نے مجھے بڑی تکلیف دی۔ ایک آسان راستہ یہ ہے، ایسی بھی دعائیں بائبل میں ہیں جہاں پر لوگوں نے یہ بتایا کہ دشمن میرے اوپر چڑھ دوڑے ہیں، وہ مجھے مارنے کے لیے آ گیا، خدا مجھے بچا۔ زبوروں میں ایسی دعائیں، لیکن یہ ایک یونیک پریئر ہے، یہ ایک یونیک سٹائل ہے کہ ہم خدا کی شفقت پر تکیہ کریں، ہم خدا کی شفقت پر سٹینڈ لیں اور خدا سے کہیں کہ خدا میں جانتا ہوں تو مجھ سے محبت کرتا ہے، تو مجھ سے پیار کرتا ہے، اور تو ضرور ہی میری طرف متوجہ ہوگا اور میری ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ پھر میں یہ کہوں گا اپنی بائبل میں یہ دعا لکھ کے رکھ لیں، خداوند میں تیرے ساتھ چلنا چاہتی ہوں، میں تیرے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں، میری مدد کر، میں تجھ سے کبھی جدا نہ ہوں۔ اور جب آپ بائبل کھولیں آپ اس کو دیکھیں گے، آپ کہیں گے وہ خداوند میں نے تجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ ہر روز جب آپ اپنے اس صحت کی تجدید کریں گے، اس کے لیے دعا کریں گے، آپ کو اپنے اندر ایک عجیب تازگی محسوس ہوگی، آپ کو اپنے اندر ایک عجیب خوشی آتی ہوئی محسوس ہوگی۔ آپ کہیں گے کہ نہیں، خداوند کے ساتھ میرا ایک تعلق ہے، کیونکہ میں خود اس کے لیے دعا بھی کرتی ہوں، میں خود اس کے لیے دعا بھی کرتی ہوں، میں خود اس کے لیے دعا بھی کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر آپ کے اندر ایک خوشی آئے گی، اور وہ خوشی جو ہے اس کو لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم دعا مانگیں۔ خداوند آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، اور وہ لوگ جو تیری محبت کو جان جاتے ہیں وہی تیرے حضور جھکتے ہیں، وہی تیری ستائش کرتے ہیں، وہی تیری مدح سرائی کرتے ہیں۔ خداوند فضل بخش دے کہ ہم سب جو اس وقت تیری حضوری میں موجود ہیں، خداوند ہم اس بات پر فوکس کریں کہ ہم نے تجھ سے جدا نہیں ہونا،